اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ الشفا ہومیوپیتھک سینٹر 111 ہے۔ اس میں ہومیوپیتھک سکھائی جاتی ہے۔ نسخہ جات کے علاوہ اکیلی ادویات کی صفات بھی آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ تو اس کے سیکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس ویڈیو کو خدمت خلق کی خاطر آگے بھی اپنی واقفیت استعمال کرتے ہوئے آگے بھیجیں، آپ بھی اس میں نیکی میں شامل ہوں گے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے گا۔ کسی کا بھلا ہو جائے اگر کسی طریقے سے، تو اس لیے آج کی دوائی جو ہے وہ ہے ایتھیوزا۔ ایتھیوزا بچوں کی دوائی ہے، دودھ پیتے بچوں کی خاص طور پر دوائی ہے۔ دودھ پی کر جو بچے الٹی کر دیتے ہیں ان کے لیے، خصوصاً گرمی کے موسم میں یہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے گرم ملکوں میں بچہ دودھ بالکل ہضم نہیں کر سکتا، قے ہوتی ہے یا اسہال شروع ہو جاتے ہیں، یا دونوں ہوتے ہیں، قے بھی ہوتی ہے اور اسہال بھی ہوتے ہیں، اور کھٹی بو آتی ہے۔ قے کرنے سے دودھ جو ہے پھٹا ہوا ہوتا ہے اور دودھ میں کھٹی بو آتی ہے، ترش۔ اس کے علاوہ ایک اور دوائی ہے کلکیریا کارب، جو اس میں بھی کھٹی بو آتی ہے، لیکن کلکیریا کارب میں قے اور پخانہ دونوں سے کھٹی بو آتی ہے۔ ایتھیوزا میں پخانے سے کھٹی بو نہیں آتی، قے سے کھٹی بو آتی ہے۔ یہ ان میں دونوں میں فرق ہے، ورنہ یہ دونوں ادویات بچوں کے لیے ہیں۔ اگر کھٹی بو دونوں میں آتی ہے، قے میں بھی اور اسہال میں بھی، تو پھر آپ کو کلکیریا کارب دوائی دینی پڑے گی۔ اگر کھٹی بو قے میں کھٹی آتی ہے اور اسہال میں نہیں آتی، تو پھر اس کی دوائی ایتھیوزا ہے۔ یہ اس میں ایک باریک فرق ہے۔ اگر سادہ دودھ کی بدہضمی، اسہال کی علامات شدید بھی ہو جائیں، ایسی حالت میں آپ کو کوئی اور دوائی نہیں ملے گی سوائے ایتھیوزا کے۔ وہ ہیضے کو بھی کور کرتی ہے اور پیٹ کو بھی، جو اس کی قے ہوتی ہے اس کو بھی، اور اسہال کو بھی۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ بچہ بہت زیادہ دودھ پی لیتا ہے، فوراً یا کچھ دیر کے بعد بڑی تکلیف کے ساتھ قے کرتا ہے۔ قے کے بعد پھر وہ نٹھال ہو جاتا ہے، غنودگی میں چلا جاتا ہے۔ بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سو رہا ہے، لیکن اس کو کمزوری کی وجہ سے وہ غنودگی میں کچھ دیر کے بعد جب وہ اٹھتا ہے، پھر پیٹ بھر کے دودھ پیتا ہے، پھر قے کرتا ہے، پھر نٹھال ہو جاتا ہے۔ یہ عمل ایسے چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ بچہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ بچہ کی زندگی کے ساتھ بعض دفعہ 2-4 دن میں بچے جو ہے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے ایتھیوزا جو ہے وہ ایک غیر متبرکہ نعمت سے کم نہیں ہے۔ اور قے کے ساتھ پتلا اور زرد سبزی مائل لیسدار پخانہ، اس میں پیاس نہیں لگتی بچے کو، لیکن بے چینی ہوتی ہے، ذہنی بے چینی بھی ہوتی ہے، جسمانی کمزوری بھی ہوتی ہے، تشنج ہوتا ہے بعض بچوں کو،
آنکھیں نیچے کی طرف گھومتی ہیں اور ناک کے گرد سفید لکیر سی بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے ایتھیوزا کی صفات، اور اس کی مددگار جو ہے وہ کلکیریا کارب ہے دوائی۔ اگر کلکیریا کارب اور ایتھیوزا آپ باری باری بھی دے سکتے ہیں تو اس کو آپ بچوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھیں، ورنہ اسی طرح جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو پانی کی ان میں کمی ہو جاتی ہے، تو پھر ہسپتال والے ڈرپ وغیرہ لگاتے ہیں، گلوکوز دیتے ہیں، یہ اس کی علامت ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی چند خوراکیں، چند بوند بچے کو دے دیں تو بچہ یہ ہسپتال کی تکلیف سے بچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ یہ گرم ملکوں میں رہنے والے خاص طور پر جو بچے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی ابتدائی بیماریوں، گرمی یا کبھی سردی کبھی گرمی، ایسے ماحول میں بچوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، کبھی الٹی آتی ہے، کبھی اسہال آتا ہے، کبھی دونوں ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو دوائی کو ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں اور بچوں کے لیے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور دوائی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اور ماں باپ کو بچوں کی طرف سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔